پیارے محترم بھائیوں، میں نے خطبہ میں سورۃ ملک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہیں جانچے کہ کون احسن عملا اچھے اعمال کر کے آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنے کا مقصد بتا دیا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ میں تمہیں پرکھوں، تمہیں دیکھوں کہ تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو اچھے اعمال کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سبائے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، اور منزل کو ہم بھول کر اس دنیا میں ایسے خوش رہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ بیانات بھی سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے کان تک جوں نہیں ریگتی، ہم بھلا دیتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے پھر بھلا دیا، کچھ جھولی میں لے کر گئے، جب باہر مسجد سے گئے سارا کا سارا بکھیر دیا۔ حالانکہ اس کو دل میں سجانا چاہیے، باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، جیسا کہ ہم اپنے کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں۔ کاروبار کی ترقی کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی ہمیں مشورہ دینا تو اس کو ہم فوراً فالو کرتے ہیں اور اسے بڑا یعنی کہ ذہن میں بٹھا کر رکھتے ہیں، اور پھر اس کو بعض اوقات کاپی پہ یا کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں کہ کہیں یہ ترکیب بھول نہ جائے، یہ مشورہ بھول نہ جائے، کیونکہ یہ ترقی کا راز ہے۔ اس میں ہمیں ہمارے کاروبار میں بڑھوتی ہوگی، کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی ترکیبیں تو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت مسلمانوں کی اسی وجہ سے آج ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار قرآن پاک میں فرماتا رہتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور لیکن ہم پھر بھی غفلت میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن آپ تخت پر بیٹھے تھے، وزیر مشیر بھی بیٹھے تھے، اچانک ایک روب دار آدمی آپ کے دربار میں داخل ہوا۔ سادہ لباس پہنے ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر روب اتنا تھا کہ اس کو جو پہرے دار تھے وہ بھی نہ روک سکے۔ وہ سامنے آ کر کہنے لگا اور یوں دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم جو کہ وقت کے بادشاہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دیکھ، یہ محل ہے، یہ میرا محل ہے، یہ کچہری لگی ہوئی ہے، دیکھو یہ تخت پر میں بیٹھا ہوں، یہ وزیر اور مشیر بیٹھے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں، تجھے مسافر خانے اور محل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ یہ بتاؤ آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب۔ کہ وہ کہاں گئے؟ کہ وہ رخصت ہو گئے، وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کہ ان سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہ میرا دادا بیٹھتا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہ وہ بھی رخصت ہو گیا، وہ بھی قبر میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ میرا پردادا بیٹھتا تھا، وہ کہاں گئے؟ کہ وہ بھی قبر میں چلے گئے۔ لیکن اسی کو تو کہتے ہیں مسافر خانہ، کہ ایک جائے اور پھر دوسرا آ کر بیٹھ جائے، یہی تو مسافر خانہ ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ بزرگ چلے گئے۔ ابراہیم بن ادم تخت سے نیچے اترے اور اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ غائب ہو چکا۔ دل کو چوٹ لگی کہ جو بزرگ بات کر کے گئے تھے وہ واقعی حقیقت ہے۔ ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ کا رہائش کا بنا لیا ہے، حالانکہ یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا، جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں نہ زیادہ مال اکٹھا نہیں کیا، بلکہ جھونپڑی میں رہتے تھے اور ایک پیالہ رکھتے تھے جس سے آپ پانی بھی پیتے، اس میں کھانا بھی ڈال کر کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آپ نے توڑ دیا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے۔ یہ ہمارے لیے واقعات عبرت رکھتے ہیں، سبق رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
میرا مطلب یہ نہیں کہ جناب اب بالکل ہی دنیا داری چھوڑ دو، نہیں، دنیا داری بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی جتنا کہ دنیا کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر اسی مشن پہ آؤ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تمہیں جانچیں، تمہیں پرکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ ہمیں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا، نہ کہ دکان سجانے کے لیے اور اچھے مکان بنانے کے لیے، ایسے نہیں بھیجا گیا۔